محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو کیمپس کی قرآن فہمی کے لیے عربی گرامر کلاس میں پچھلی مرتبہ ہم نے فعل ماضی معروف کے بعد فعل مضارع معروف کو بھی سمجھ لیا اور فعل ماضی مجہول کے بعد فعل مضارع مجہول کو بھی سمجھا۔ انشاءاللہ آج ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اور اب ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس یعنی امر اور نہی کے عربی گرامر میں صیغوں کو سمجھیں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر نکال لیجئے 13، جہاں پر کہ پورا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کس طریقے پر عربی گرامر میں امر حاضر بناتے ہیں اور امر فعل نہیں بناتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ فعل امر بنتا ہے مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے۔ یہ 6 صیغے کون سے ہیں؟ بورڈ پہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہیں تفعلوا، تفعلان اور تفعلون۔ پھر تفعلین، تفعلان اور تفعلن۔ اب اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ جو علامت مضارع ہے تا، پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس علامت مضارع کو ہٹا دیتے، اس علامت مضارع کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آئیے ہٹا دیتے ہیں۔ اب جب ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دیا تو ہمارے لیے اب اس کو پڑھنا ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ آگے جو پہلا حرف آ رہا ہے اس پر ساکن ہے، لہذا اپنے پاس سے ہمیں ایک حمزہ لگانا پڑتا ہے تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں۔ اب حمزہ پر حرکت کون سی ہو، آیا زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو؟ اس کے لیے عین کلمے کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر عین کلمے پر زبر ہے یا زیر ہے تو ہم یہاں پر زیر لگا دیں گے، اور اگر عین کلمے پر پیش ہے تو ہم یہاں پیش لگا دیں گے۔ پھر نوٹ کیجئے کہ اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہے تو زیر لگائیں گے، اور اگر عین کلمے پر پیش ہے تو پیش لگائیں گے۔ تو یہ کام ہمیں، جیسے اب یہاں زبر ہے تو یہاں زیر ہی رہے گی۔ یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ۔ پہلے مرحلے میں ہم نے علامت مضارع ہٹا دی اور دوسرے مرحلے میں ہم نے حمزہ لگایا، اور حمزہ پر زیر لگتی ہے اس صورت میں جبکہ عین کلمے پر زیر یا زبر ہو، اور حمزہ پر پیش لگتی ہے اس صورت میں جبکہ عین کلمے پر پیش ہو۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ اور آخری مرحلہ، وہ مرحلہ یہ ہے کہ اب آخری حرف لام کلمے پر پہلے صیغے میں سے حرکت ہٹا کر اور ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہو جائے گا افعل، اس مثال میں یہ ہو جائے گا افعل۔ بقیہ صیغوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں نون ہے، تو یہ نون ہٹا دیا جاتا ہے فعل امر بناتے ہوئے۔ افعلا، افعلو، جب نون ہٹے گا تو یہ ہو جائے گا افعلی، اور افعلا، جبکہ یہ جو نون ہے جمع مؤنث کے صیغے کا یہ کبھی نہیں ہٹتا، یہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے،
افعلنا. تو پہلے صیغے میں لام کلمے کو ساکن کیا اور بقیہ صیغوں سے ہم نے نون گرا دیا. یہاں پر یہ لام واو ہے اور اس سے پہلے پیش ہے. جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو تو اپنے پاس سے الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہ الف زائد کہلاتا ہے. یہ مد کی صورت بن رہی ہے، واو سے پہلے پیش ہے، ایک الف لگا دیتے ہیں مد کو ظاہر کرنے کے لیے، افعلوا. تو اب حاضر کے 6 صیغے ان سے ہم نے فعل امر بنایا. یہ فعل امر ہے. افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا. مثال کے طور پر ایک مادہ ہے صاد، با اور را. اس سے حاضر کا صیغہ بنتا ہے پہلا تصبرو. جب آپ اس سے فعل امر بنائیں گے تو بنے گا، چونکہ یہاں پر با پر زیر ہے، یہ بنے گا اسبر، اسبرا، اسبرو، اسبری، اسبرا، اسبرنا. اسبر تم صبر کرو، اسبرا تم دونوں صبر کرو، اسبرو تم سب صبر کرو، اسبری تم ایک مؤنث صبر کرو، اسبرا تم دونوں خواتین صبر کرو، اور اسبرنا تم سب خواتین صبر کرو. ایک اور مثال لیجئے. ایک فعل ہے مضارع کا تنصرو. یہ پہلا صیغہ ہے حاضر کا تنصرو. اب یہاں دیکھیے، یہاں عین کلمے پر پیش ہے. جب اس کا ہم حاضر بنائیں گے تو یہاں ہمیں الف پر کیا دینی پڑے گی؟ پیش دینی پڑے گی، اس لیے کہ یہاں عین کلمے پر کیا ہے؟ پیش ہے. تو اس سے فعل امر بنے گا انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. انصر تم مدد کرو، انصرا تم دونوں مدد کرو، انصرو تم سب مدد کرو، انصری تم ایک عورت مدد کرو، انصرا تم دونوں خواتین مدد کرو، انصرنا تم سب خواتین مدد کرو. اب اس کے بعد آئیے سمجھتے ہیں فعل نہیں کو. فعل نہیں، فعل نہیں بھی مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنے گا. آئیے حاضر کے 6 صیغے لکھتے ہیں. تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا. اب نہیں بنانے کے لیے ہم مضارع کے شروع میں لا لگا دیتے ہیں. لا، 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 لا. اور پھر جیسے ہم نے حاضر کے لیے کیا تھا، پہلے کلمے میں، پہلے صیغے میں لام کلمے کو ساکن کر دیتے ہیں اور باقی کلمات سے نون گرا دیتے ہیں. جب یہاں پہ نون گرائیں گے تو یہ ہو جائے گا لا تفعلی. تفعلینا تھا، رہ گیا تفعلی. اور آخری صیغے کو نہیں چھیڑتے، یہ نون ہمیشہ اسی طرح سے رہتا ہے. اب یہ ہو جائے گا لا تفعل، تم مت کرو.
لا تفعلا تم دونوں نہ کرو، یہ نہیں ہے، روکا جا رہا ہے، ڈونٹ. لا تفعلو تم سب مت کرو. لا تفعلی اے خاتون تم مت کرو، تم نہیں کرو. لا تفعلا تم دونوں مت کرو، اے دونوں خواتین مت کرو. اور لا تفعلنا اے سب خواتین تم مت کرو. مثال کے طور پر جیسے ایک مثال ہے تضربو، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں مارنا. ہم کہیں گے لا تضرب اے لڑکے تم مت مارو. لا تضربا اے دونوں لڑکوں تم نہ مارو. لا تضربو تم سب مرد یا تم سب لڑکے نہ ماریں، تم لوگ نہ مارو. لا تضربی اے مؤنث مت مارو. لا تضربا اے دونوں خواتین نہ مارو. اور لا تضربنا اے سب خواتین تم نہ مارو. یہ ہے فعل امر اور اس کے بعد فعل نہیں. یہ جو لا ہے اس لا کو کہا جاتا ہے لا نہیں. اور لا نہیں یہ اثرات ڈالتا ہے مضارع پر. پہلے کلمے میں ساکن اور باقی پہلے صیغے میں ساکن اور باقی صیغوں سے یہ نون گرا دیتا ہے. یہ جو نون گرتا ہے اسے کہتے ہیں نون اعرابی. تو لائے نہیں لگنے کی وجہ سے حاضر کا پہلا صیغہ اس میں لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، 4 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے، جبکہ آخری صیغے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک عربی میں ہوتا ہے لائے نفی. لائے نفی یہ کوئی اثر مضارع پر نہیں ڈالتا. مثال کے طور پر لا تصبرو اور لا تصبر، دیکھیے یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑا جبکہ یہاں پہ لام کلمہ ساکن ہو گیا ہے. یہ لائے نفی ہے. اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ ہوگا تم صبر نہیں کرتے ہو، تم صبر نہیں کرتے ہو، تم صبر نہیں کرتے ہو. یہ لائے نفی ہے اور لائے نہیں نے اس کو ساکن کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم صبر نہ کرو. یہ نہیں ہے، روکا جا رہا ہے. یہ لائے نہیں ہے اور یہ لائے نفی ہے. ایک نقطہ مضارع کے حوالے سے اور سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم ایک اہم بحث کا آغاز کریں گے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جب کسی کام پر بہت زیادہ زور دیا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع سے پہلے لام زبر کا لگایا جاتا ہے اور آخر میں نون لگا دیا جاتا ہے تشدید والا. اس سے بہت زیادہ تاکید پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے لَيَكْتُبَنَّ، اصل میں فعل مضارع تھا یکتبو. جب ہم نے اس کے شروع میں لام زبر والا لگایا، آخر میں نون تشدید والا لگایا، تو یکتبو کا مطلب تو ہوتا ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اور لا یکتبن اس کا مطلب ہوگا وہ ضرور لکھے گا، وہ ضرور لکھے گا. اسی طرح دیکھیے یکتبون وہ لکھتے ہیں.
اور لیکتبن، لیکتبن وہ ضرور لکھیں گے، وہ ضرور لکھیں گے۔ اگر یہاں پیش ہو تو جمع، یہاں اگر زبر ہو تو واحد، لا یکتبن وہ ضرور لکھے گا، لا یکتبن وہ ضرور لکھیں گے۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ماضی کے 3 وزن ممکن ہیں، فعلا، فعلا اور فعلا۔ ممکن ہے کہ کسی مادے سے ماضی تو آئے فعلا کے وزن پر، لیکن مضارع آئے یفعلو کے وزن پر، ممکن ہے۔ جیسے ایک فعل ہوتا ہے فتح، اور اس کا مضارع ہوتا ہے یفتح، اسے کہا جاتا ہے، بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں فا۔ جب بھی فا لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی ہے فتح، مضارع ہے یفتح۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ماضی تو ہو فعلا لیکن مضارع ہو یفعلو۔ دیکھیں یہاں ان کلمے پر زیر آ گئی، یفعلو، جیسے ضربا یضربو، فتح تھا تو ہم نے فا لکھا، ضربا ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے ضاد۔ ضاد سے مراد یہ ہے کہ ماضی ہوگا ضربا اور مضارع ہوگا یضربو۔ اسی طریقے پر ممکن ہے کہ ماضی میں فعلا ہو اور مضارع میں یفعلو ہو، جیسے نصرا اور ینصرو۔ دیکھیں یہاں پر زبر، یہاں زیر، اب یہاں پیش، یہاں زبر، یہاں زیر اور یہاں پیش، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں نون۔ اسی طریقے پر ممکن ہے کہ ماضی میں عین کلمے پر زیر ہو اور مضارع میں زبر ہو، فعلا یفعلو، جیسے ہوتا ہے سمع یسمعو، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں سین۔ اور ممکن ہے کہ یہاں زیر ہو اور یہاں پر بھی زیر ہی ہو عین کلمے پر، جیسے حسبا یحسبو، اس کو ہا کہہ دیتے ہیں۔ اور ایک اور شکل بھی ہو سکتی تھی فعلا یفعلو، لیکن وہ ہوتی نہیں، ممکن تھا کہ یہاں زیر ہو اور یہاں پیش آ جائے لیکن وہ صورت نہیں ہوتی۔ اور اگر ماضی میں عین کلمے پر پیش ہو تو مضارع میں ایک ہی صورت ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ مضارع میں بھی عین کلمے پر پیش ہی آتی ہے۔ یہ کمبینیشن نہیں ہو سکتی کہ یہاں پیش ہو اور مضارع میں عین کلمے پر زبر یا زیر ہو، بلکہ یہاں پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے یفعلو۔ جیسے مثال ہے کرما یکرمو، کاف، فتح، ضربا، نصرا، سمع، حسبا، کرما، ان کو کہا جاتا ہے
ابواب ثلاثی مجرد، یہ کہلاتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد، اور عربی زبان میں لغت کو، ڈکشنری کو دیکھنے کے لیے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، اگر لکھا ہو کاف، را اور حمزہ، تو لغت میں اس کے ساتھ لکھا ہوگا بریکٹ میں فا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ماضی ہوگا فتح کے وزن پر اور مضارع ہوگا یفتحو کے وزن پر، یہ فا بتا رہا ہے ہمیں، تو اس کا ماضی ہوگا قرأ، اس کا مضارع ہوگا یقرأو، قرأ یقرأو۔ لکھا ہوگا ڈکشنری میں غین فارا، بریکٹ میں لکھا ہوگا زواد، اس کا مطلب یہ ہے کہ باب ضربہ سے ہے، اس کا مضارع ہوگا ضربہ کے وزن پر غفرا، اور اس کا ماضی ہوگا ضربہ کے وزن پر غفرا، اس کا مضارع ہوگا یضربو کے وزن پر یغفرو، غفرا یغفرو۔ اسی طریقے پر کاف تا با کے ساتھ لکھا ہوگا ڈکشنری میں نون، نصرہ، نصرہ ینصرو کے وزن پر کتبا یکتبو، اور شین، را اور با، اس کے ساتھ لکھا ہوگا ڈکشنری میں سین، اس کا مطلب یہ باب سمع سے ہے، سمع یسمعو، شربا یشربو۔ اسی طریقے پر قربا یقربو۔ تو یہ ہیں ابواب ثلاثی مجرد۔ محترم ناظرین، آج ہم نے فعل امر حاضر پڑھا، فعل نہیں پڑھا، اور اس کے بعد ایک بہت اہم چیز پڑھی، ابواب ثلاثی مجرد، کہ جن کے ذریعے سے ہم اس قابل ہوئے کہ اب ہم عربی زبان کی ڈکشنری کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 10 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، باب فتح کا مضارع ڈیش ہے؟ اے یفتح، بی یفتح، سی یفتح۔ سوال نمبر 2، شین را با باب سمیہ میں مضارع کے عین کلمے پر ڈیش ہوگی؟ اے زبر، بی زیر، سی پیش۔ سوال نمبر 3، با عین دال باب کرومہ میں ماضی کے عین کلمے پر ڈیش ہوگی؟ اے زبر، بی زیر، سی پیش۔ سوال نمبر 4، قاف دال را باب ضربہ سے ماضی مجہول ڈیش ہوگا؟ اے قدر، بی قدرہ، سی قدرہ۔ سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ سوال نمبر 1، باب فتح کا مضارع ڈیش ہے؟ اے یفتح، بی یفتح، سی یفتح۔ سوال نمبر 2، شین را با باب سمیہ میں مضارع کے عین کلمے پر ڈیش ہوگی؟ اے زبر، بی زیر، سی پیش۔ سوال نمبر 3، با عین دال باب کرومہ میں ماضی کے عین کلمے پر ڈیش ہوگی؟ اے زبر، بی زیر، سی پیش۔
سوال نمبر 4، قاف دال را باب ضربہ سے ماضی مجہول ڈیش ہوگا، اے قدر، بی قدرہ، سی قدرہ۔